اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول و عزاداران امام حسین اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، آج کی میری اس مختصر سی گفتگو کا جو موضوع ہے، آج کے میرے اس مختصر سی گفتگو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ولایت امیر المومنین۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور یہ موضوع میں آپ کو ایک شیعہ المدین کے واقعے سے بیان کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک دفعہ ایک شیعہ المدین کہیں سفر پر جا رہے تھے، راستے میں رات ہو گئی اور سفر ابھی لمبا تھا۔ شیعہ المدین نے آگے سفر کرنا مناسب نہیں سمجھا، انہوں نے وہاں رکنے کا فیصلہ کیا۔ پاس میں ہی ایک گاؤں تھا جو کہ شیعوں کا نہیں تھا۔ شیعہ المدین وہاں پر گئے اور جا کے اپنا تعارف کروایا، میں ایک شیعہ المدین ہوں اور میں سفر پر ہوں، رات کی وجہ سے میں نے آگے سفر کرنا مناسب نہیں سمجھا، تو کیا میں آپ کے پاس ایک رات رک سکتا ہوں؟ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور شیعہ المدین کو ایک شرط پر رکنے کی اجازت دی۔ شیعہ المدین نے شرط پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ جب تک آپ ہمارے پاس ہیں آپ نے کوئی اختلافی بات نہیں کرنی۔ شیعہ المدین نے شرط مان لی اور وہاں رک گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں والوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو رات کو سارے اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس رات بھی سارے شیعہ المدین کے پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے شیعہ المدین کا حال احوال پوچھا، کہ شیعہ المدین نے اپنا تعارف کروایا، میں ایک شیعہ المدین ہوں اور میں سفر پہ تھا تو میں آپ کے پاس ایک رات رکوں گا۔ اب جب وہاں کے لوگوں کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ شیعہ المدین ہے، انہوں نے اختلافی گفتگو شروع کر دی۔ اب وعدہ شیعہ المدین نے کیا تھا، شرط شیعہ المدین نے مانی تھی، ادھر کے لوگوں نے نہیں، تو انہوں نے اختلافی باتیں کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے پہلا اختلافی سوال یہ پوچھا کہ آپ کا پہلے خلیفہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ اب شیعہ المدین کو اپنا وعدہ یاد تھا۔ شیعہ المدین نے ذرا سوچ کر جواب دیا۔ وہ بہت عقل مند انسان تھے، حتیٰ کہ رسول سے بھی زیادہ عقل مند انسان تھے۔ اب وہ لوگ حیرت میں پڑ گئے، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے دوسرا اختلافی سوال پوچھا۔ انہوں نے پوچھا آپ کا دوسرے خلیفہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ شیعہ المدین نے پھر ذرا سوچ کر جواب دیا۔ وہ بہت عقل مند انسان تھے، حتیٰ کہ رسول سے بھی زیادہ عقل مند تھے اور پہلے خلیفہ سے بھی زیادہ عقل مند تھے۔ اب وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمیں اس بات کی دلیل دینی ہوگی کہ کبھی آپ ان کو سرے سے نہیں مانتے اور کبھی اتنا زیادہ مانتے ہیں کہ رسول سے بھی زیادہ مانتے ہیں۔ تو شیعہ المدین نے کہا آپ کو مجھے ایک بات کا جواب دینا ہوگا۔ اگر کوئی ذمہ دار شخص ہو اور اس کے پاس کوئی ذمہ داری ہو، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اور اسے کہیں جانا پڑ جاتا ہے، کیا وہ ذمہ داری ایسے ہی چھوڑ کر جائے گا یا کسی کے حوالے کر کے جائے گا؟ جیسے اگر کسی کے پاس بھینسیں سنبھالنے کی ذمہ داری ہو، یا بکریاں چروانے کی ذمہ داریاں ہوں، یا مرغیاں پالنے کی ذمہ داری ہو، یا چوزے ہی سنبھالنے کی ذمہ داری کیوں نہ ہو، اور اب اسے کوئی سفر پہ جانا پڑ جاتا ہے، تو کیا وہ یہ چوزے سنبھالنے کی ذمہ داری ایسے ہی چھوڑ کر جائے گا یا کسی کے حوالے کر کے جائے گا؟ تو سب نے کہا وہ کسی کے حوالے کر کے جائے گا۔ تو اب شیعہ المدین نے پوچھا کون عقل مند ہوگا؟ جو اپنی ذمہ داری کسی کے حوالے کر کے جائے گا وہ عقل مند ہوگا، جو اپنی ذمہ داری ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائے گا؟ تو سب نے کہا جو اپنی ذمہ داری کسی کے حوالے کر کے جائے گا وہ عقل مند ہوگا۔ تو اب اصول یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جو اپنی ذمہ داری کسی کے حوالے کر کے جائے گا وہ زیادہ عقل مند ہوگا۔ جو اپنی ذمہ داری کسی کے حوالے کر کے جائے گا وہ زیادہ عقل مند ہوگا۔
تو جب رسول دنیا سے گئے، شریعت کی ذمہ داری رسول کے کندھوں پر تھی، ہدایت کی ذمہ داری رسول کے کندھوں پر تھی، دین کی ذمہ داری رسول کے کندھوں پر تھی، امت کی ذمہ داری رسول کے کندھوں پر تھی، قرآن کی ذمہ داری رسول کے کندھوں پر تھی۔ اب کیا رسول کسی کو اپنی جگہ بنا کے گئے یا ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے امت کو؟ کیونکہ انبیاء کی سیرت تو یہ تھی، جب کہیں جاتے تو اپنی جگہ کسی کو بنا کر جاتے، اپنی ذمہ داری کسی کو دے کر جاتے۔ تو کیا رسول انبیاء کی سیرت پر عمل نہیں کریں گے؟ کیا ہدایت کی ذمہ داری یوں ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کہ شریعت کی ذمہ داری یوں ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا دین کی ذمہ داری یوں ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا امت کی ذمہ داری یوں ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا کوئی جانشین نہیں بنائیں گے؟ کیا کوئی ولی نہیں بنائیں گے؟ کیا کوئی سرپرست نہیں بنائیں گے؟ کیا کوئی رہبر نہیں بنائیں گے؟ کیا کوئی رہنما نہیں بنائیں گے؟ کیا کوئی سربراہ نہیں بنائیں گے؟ کیا کوئی امام نہیں بنائیں گے؟ یا امت کو یوں ہی تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اب حالت یہ تھی کہ پوری محفل خاموش ہو گئی، اور ایسے خاموش ہوئی جیسے محفل کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ کوئی بھی نہیں بولا۔ عالم دین نے جواب کا اصرار کیا۔ کچھ لوگوں نے بڑی جرت سے، بڑی ہمت سے اپنی خاموشی کو توڑا اور کہا رسول کسی کو بنا کر نہیں گئے تھے۔ شیعہ عالم دین نے پوچھا پہلے خلیفہ کسی کو بنا کر گئے تھے؟ بتائیں، پہلے خلیفہ کسی کو بنا کر گئے تھے؟ جی، بنا کر گئے تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا دوسرے خلیفہ کسی کو بنا کر گئے تھے؟ سب نے کہا جی بنا کر گئے تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا رسول کسی کو بنا کر گئے تھے؟ سب نے کہا رسول کسی کو بنا کر نہیں گئے تھے۔ اب شیعہ عالم دین نے ان کو یاد کرایا کہ اصول کیا تھا، قانون کیا تھا۔ جو اپنی ذمہ داری کسی کے حوالے کر کے جائے گا وہ زیادہ وہ عقل مند ہوگا، اور جو یوں ہی چھوڑ کر جائے گا وہ عقل مند نہیں ہوگا۔ تو اب شیعہ عالم دین نے جواب کا اصرار کیا تو سب لوگوں نے کہا کہ رسول کسی کو بنا کر نہیں گئے تھے۔ تو شیعہ عالم دین نے پوچھا پہلے خلیفہ کسی کو بنا کر گئے تھے؟ سب نے کہا جی بنا کر گئے تھے۔ پھر شیعہ عالم دین نے پوچھا دوسرے خلیفہ کسی کو بنا کر گئے تھے؟ سب نے کہا جی بنا کر گئے تھے۔ پھر شیعہ عالم دین نے پوچھا کیا رسول کسی کو بنا کر گئے تھے؟ تو سب نے کہا رسول کسی کو بنا کر نہیں گئے تھے۔ تو سب لوگ پریشان ہو گئے، حیرت میں آ گئے، اور ان کو بات سمجھ آنے لگی۔ ان کے جن لوگوں کے ذہن فریز ہو گئے تھے نا، ان کے ذہن کام کرنے لگے اور ان کو معاملہ سمجھ آنے لگا، اور وہ عالم دین کے قدموں میں گر گئے، اور ایسے گرے جیسے موسیٰ کے قدموں میں جادوگر گرے، اور کہنے لگے کہ ہمیں بتائیں کہ حق کیا ہے، ہمیں بتائیں کہ سچ کیا ہے، ہمیں بتائیں کہ اصلیت کیا ہے، ہمیں بتائیں کہ ماجرا کیا ہے، ہمیں بتائیں کہ ہوا کیا تھا، ہمیں بتائیں کہ ہسٹری کیا ہے، کیونکہ ہم ایسے مذہب میں رہنا ہی نہیں چاہتے جس میں دوسرے تو عقل مند ہو، ایرے گہرے تو عقل مند ہو، لیکن رسول عقل مند نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند کر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ انہوں نے کہا ہم ایسے مذہب میں رہنا ہی نہیں چاہتے جس میں دوسرے تو عقل مند ہو، ایرے غیرے تو عقل مند ہو، لیکن رسول عقل مند نہ ہو۔ تو شیعہ عالم دین نے کہا اب سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں حق کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں سچ کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں اصلیت کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ماجرا کیا ہوا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رسول کس کو جانشین بنا کر گئے تھے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رسول کس کی ولایت کا اعلان کر کے گئے تھے۔ اب سنو، رسول بنا کر گئے تھے، رسول اپنا جانشین بنا کر گئے تھے، کسی حجرے میں نہیں بنا کر گئے تھے، کسی بند کمرے میں نہیں بنا کے گئے تھے، کسی چار دیواری میں نہیں بنا کر گئے تھے، کسی اندھیری رات میں نہیں بنا کر گئے تھے، بلکہ ظہر کا وقت تھا،
24,000 اصحاب کا مجمع تھا اور غدیر خون کا میدان تھا۔ رسول اللہ نے حضرت بلال سے کہا کہ آواز دو، حی علی خیر العمل، جو لوگ آگے چلے گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ ساتھ مل جائیں۔ جب 1,24,000 اصحاب کا مجمع ہو گیا، رسول اللہ نے اونٹوں کی پالانوں کا منبر بنوایا اور حضرت بلال سے کہا کہ حی علی خیر العمل کی آواز دو۔ جب حضرت بلال نے حی علی خیر العمل کی آواز دی، اس سے ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ رسول اللہ نے دو جگہ پہ کہا کہ حی علی خیر العمل کی آواز دو، ایک نماز کے لیے کہا اور ایک علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا۔ اور اس سے ہمیں دو باتیں یہ پتہ چلتی ہیں کہ ایک نماز پڑھنا سب سے اچھا عمل ہے اور دوسرا علی کی ولایت میں، علی کی اطاعت میں زندگی گزارنا سب سے اچھا عمل ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر رسول اللہ نے حضرت بلال سے کہا حی علی خیر العمل کی آواز دو۔ اب 1,24,000 اصحاب جمع ہو گئے۔ رسول نے اونٹوں کی پالانوں کا منبر بنوایا اور اس کے اوپر چڑھے اور کہا کیا میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا قولوا بلا، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے مولا ہیں۔ اب رسول یہ نہیں پوچھنا چاہ رہے تھے بلکہ یہ تو قرآن نے پہلے ہی بتا دیا ہے، النبی اولا بکم من انفسکم، کہ نبی مومنین کے مولا ہیں۔ اب یہ قرآن نے پہلے ہی بتا دیا ہے، اب رسول یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کیا تم مومن بھی ہو یا نہیں؟ جب سب نے کہا قولوا بلا تو رسول اللہ نے امام علی کو منبر پہ بلوایا اور امام علی کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین فمن کنت مولاه فہذا علی مولا۔ رسول اللہ نے کہا اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المؤمنین، اور میں مومنین کا مولا ہوں، فمن کنت مولاه فہذا علی مولا، بس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس عالم دین کے یہ جملے سننے تھے کہ صبح ہوتے ہی پورا گاؤں شیعہ ہو گیا، پورے گاؤں میں یا علی کے نعرے لگنے لگے، سارے لوگ کلمے میں علی ولی اللہ پڑھنے لگے۔ وہ دن اور آج کا دن جو لوگ شیعہ نہیں تھے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ شیعوں کی مجلس میں جانا حرام ہے، شیعوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے، شیعوں کے ساتھ کھانا پینا حرام ہے، شیعوں کے ساتھ بول چال سب کچھ حرام ہے۔ مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہیں علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہیں علی، میرے ساتھ پڑھیے گا، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہیں علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ ہے، کعبہ گواہ ہے، دوش پیمبر پہ ہیں علی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہیں علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ ہے، دوش پیمبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہیں علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہیں علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہیں علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ ہے، دوش پیمبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہیں علی،
ہر جاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔